نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، آپ کا صبر و استقامت راہ خدا میں جذبہ ایثار و فداکاری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانی کائنات کے لیے مثال رہے گی۔ سیدہ زینب بنت علی کمال زہد و تقوی، علم و آگہی، صبر و برداشت بلکہ تمام فضائل حسنہ کے اعتبار سے عالم نسواں کے لیے نمونہ حسنہ ہیں۔ آج 14 صدیاں بیت چلی ہیں جہاں بھی ایثار، قربانی، حلم و بردباری، استقامت و استقلال اور دلیر و شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ اس کی حیات طیبہ کو دہرائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 5 جمادی الاول یا بعض روایات میں 1 شعبان یا 5 یا 6 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب اور مادر گرامی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے مشہور القاب ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسین، عالم غیر معلمہ ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت رسالت مآب سفر میں تھے اور حضرت زہرا نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سے درخواست کی کہ بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کی ہو؟ پیغمبر رسول کا انتظار ہونے لگا۔ رسول خدا جن کا ہمیشہ سے یہ معمول تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر سلام کر کے رخصت ہوتے، اور جب بھی کہیں سے واپس آتے تو سب سے پہلے در سیدہ پر آ کر سلام کرتے اور بیٹی سے ملاقات کے بعد کہیں اور جاتے۔ نواسی کی ولادت کے بعد جیسے ہی سفر سے پلٹے، سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ کو سلام اور نومولود کی مبارکباد پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ دختر کا نام زینب رکھ دیجئے، میں نے لوح محفوظ میں یہی نام رقم کر رکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا، میری وصیت ہے سب اس بیٹی کا احترام کریں کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے۔ جس طرح دین شریعت کے تحفظ و عروج اور پیغمبر اسلام کی حفاظت، پاسداری اور معاونت کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کوششیں بے مثال و لازوال تھیں، اسی طرح حضرت زینب الکبریٰ کا صبر و استقامت راہ خدا میں جذبہ ساری، فداکاری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانی کائنات کے لیے مثال رہے گی۔ حضرت زینب جہاں خانوادہ اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھیں، وہیں انہیں صحابیہ کا شرف بھی حاصل تھا۔ ثانیہ زہرا نے نور پیغمبر کی تابش سے فیض حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور علم و عرفان کے سرچشموں سے سیراب ہوئیں اور صبر و استقامت و شجاعت کا درس حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ثانیہ زہرا میں برداشت و پائیداری کو روشن کر دیا تاکہ راہ مستقیم پر چلنے والے انسانوں کے لیے تا قیامت نمونہ عمل بن جائیں۔ گویا حضرت زینب نے آنے والے حوادثات و سانحات کے لیے عہد طفلہ میں اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ چنانچہ وہ وقت آ ہی گیا جب یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی فرزند رسول ثقلین امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ حسین نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت شرافت و کرامت، معدن نبوت و رسالت ہیں، کوئی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ امام حسین نے اسلام کے تحفظ کے لیے مدینہ سے ہجرت کی ٹھان لی اور پھر حج کو عمرہ سے تبدیل کرتے ہوئے اور راستوں کو طے کرتے ہوئے کربلا وارد ہوئے اور روز عاشوراء اپنے 72 جاں نثاروں کے ساتھ دین و شریعت کی پاسداری، حرمت انسانی کی پاسبانی اور دین الہی کے ترجمانی کے لیے وہ عظیم قربانی پیش کرتے ہیں جسے فدینہ ذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔
عاشورہ کربلا کے بعد تحریک ذی نبی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب زینب اس کاروان کی سیدہ و سردار ہیں جس کے سید و سردار مدینہ سے کربلا تک حسین تھے۔ حسین کے کاروان میں اکبر و عباس، اون و محمد و قاسم اور حبیب ابن مظاہر، ظہیر ابن قیس جیسے جانثار تھے، لیکن ذی نبی کاروان میں بیمار بھتیجا سید سجاد، بے یار و مددگار خواتین اور کم سن بچے تھے۔ 11 محرم 61 ہجری کو یزیدی لشکر اس کاروان کو اسیر کر کے کوفہ و شام کی جانب چلا۔ سیدہ زینب نے اس دوران شہیدان راہ شرف و فضل کے پسماندگان و اسیران کی گراں قدر میراث کی۔ سیدہ زہرا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جن لوگوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کے آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دی ہیں؟ کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ہمارے حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنے غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب متعین اور مقرر کیا جا چکا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان جب یزید کے دربار میں ہوا تو وہ ہل کر رہ گیا۔ وہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور لوگ اس کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔